Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم لا تقولوا مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو مردے مت کہو یہ مردے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ محترم گرامی میرے دوستوں، اسلام کی گلشن کو کن شہداء اسلام نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا، ان میں حضرت امیر المؤمنین کا اس میں گرامی سر فہرست ہے۔ آپ آسمان، عدالت، شجاعت کا آفتاب بن کر چمکے اور اسلام کو مہتاب عالمتاب بنا دیا۔ آپ کی ہمیشہ یہ آرزو رہا کہ سفر حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، پھر کنکروں کا بستر بنا کر لپٹ گئی، آسمان کی طرف دیکھا تو چاند اپنے دھیمی دھیمی کرنوں سے پورے صحرا کو روشن کر رہا تھا۔ پھر چاند کی کیفیتیں بدلتے رہیں اور پھر آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے کم ہوتے گیا۔ ان کی چاروں طرف ستارے چمکتے ہوئے، پھر دعا کیا، اے اللہ میں تیرے راستہ میں شہادت پانے کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے راستہ میں شہادت پانے کا سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب کی شہر میں موت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اوصاف و محاسن بیان فرماتے ہوئے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا حسن تدبیر اور دائرہ خلافت کی تکمیل کی جو خاکے تورات میں موجود ہے، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سے وہ تمام کام لے چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں بھی ہمارے نام ہے، تو قرآن میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا جی ہاں، قرآن مجید میں بھی اس کی تائید موجود ہے کہ سرکار عالم کی صحابہ کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے، توریت اور انجیل میں بھی موجود تھا۔ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کی ساتھ ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار، جو کفاروں کے اوپر بہت تیز رفتار لڑنے والے، بہادری کے ساتھ لڑنے والے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، وہ ایک دوسرے کے اوپر بہت بڑے رحم دل تھے، ایک دوسرے کے اوپر بڑے نرمی کی برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اس کا صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، جو ہمیشہ سجدوں میں اور رکوع میں اللہ کی فضل کو تلاش کرتے ہیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات کو تہجد میں گزار دیتے تھے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اللہ کی ذکر کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اللہ کی ذکر و تسبیح تحلیل اور اپنی جو ہے نا رعایوں کی جو ہے نگرانیوں میں، اپنے عوام کی نگرانیوں میں پورے رات گلی گلیوں میں اللہ کی ذکر کرتے ہوئے اس کی گاشت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جس کی مثال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی اللہ رب العزت نے پیش کر دیا تھا. تو یہ توریت اور انجیل بھی اس کی تائید کرتے ہیں. تو اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول کر لی. اللہ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی. شہادت کے ابو لؤلؤہ جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، ایران کی مجوسی تھے، ہر وقت فاروق اعظم سے چلتے تھے. ان کی فتوحات سے ہمیشہ ان کی جسم پہ آگ لگتی تھی، وہ ہمیشہ جلستے تھے اور ہمیشہ اس کی حسد اور بغض بڑھ چڑھ کر ہوتا تھا. اور ایران کی فتوحات کی وجہ سے اس کو جلا کر بسم کر دیا تھا. پھر اس نے ٹیکس کے متعلق جب سوال کیا، ان سوالوں سے بھی یہ پتہ چلتے ہیں کہ 2 درہم ٹیکس دے کر اس نے بڑے جو ہے نا احسان کر لی ہے. عمر فاروق نے فرمایا کیا تم نے 2 درہم ٹیکس دیتے ہو تو بہت زیادہ کچھ دے دیا؟ کچھ نہیں. ایک دن اس کو بلا کر کہنے لگا اے ابو لؤلؤہ کہ آ جا، کوئی ایک چکی بنا دے، تو بہت اچھا چکی بناتا ہے. اور یہ کہا کہ مشرق اور مغرب کی میں مشہور ہو جائے گا، اس سے میں چکی بنا دوں گا. تو اس منحوس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کی وقت جب تکبیر مکبر اللہ اکبر تکبیر کہنا شروع کر دی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جب پڑھانا شروع کر دیے، اسی وقت اس نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دی. اور کھنجر، اور ایسے کھنجر تھے جس کو زہر کے اندر ڈبا کے لائے تھے، اور کھنجروں کے پائے در پائے وار کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دی. اور عمر فاروق نماز شروع کرتے ہیں، اور کل قیامت کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گواہ ہوں گے کون ہوں گے؟ کہ بھائی محراب مسجد نبوی کی محراب رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہ ہوں گے. اور حضرت امام حسین جو کہ مدینہ یونیورسٹی کا سب سے اول درجے کا شیخ الحدیث تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیخ الحدیث آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن ایسے شیخ الحدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے اول درجے کا شیخ الحدیث کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھے. اور مدینہ یونیورسٹی کی بہت بڑے شیخ الحدیث میں تھے. ان کی شاگرد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ نماز ظہر شروع کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں نماز میں کھڑے تھے اور زخمی ہونے کے باوجود بھی عبد الرحمن بن عوف کو اپنے بازو سے پکڑ کر نماز کے لیے آگے اشارہ کر دی کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں. لیکن ایک اتنی بڑی اللہ اکبر امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دی، اور پھر بھی وہ نماز کی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑے، نماز پڑھتے رہیں. اور اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکم تھے اے عبد الرحمن بن عوف آپ نماز پڑھاتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. نماز پڑھائی ختم کی اور پورے مسجد نبوی کے اندر گہرام مچ گئے. اللہ اکبر، کیا شرابہ ہو گئے، اور لوگ دکھ میں ہر قسم کی پریشانیوں میں لوگ غمگین ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دی. 3 دن تک اسی بستر میں رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بعد شہید ہوئے. اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کو وہ درجات عطا فرمایا. حضرت صدیق اکبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں ان کی مدفون ہوئے، ان کی جو ہے دفن ہوئے. اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. پھر فرماتے میرے دوستوں، فاروق اعظم کی نماز میں حملہ کرنے کا مقصد اور ان کو نماز نہ چھوڑنے کا مقصد
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اب فرما دیجیے بے شک ہمارے نماز، ہمارے قربانی، ہمارے نظر و نیاز، ہماری حیات اور موت للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے، جس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نماز میں اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی، زخمی میں چور چور ہوئے، خون بہتے ہوئے، خون اتنا تیزی سے بہہ رہے، اس کے باوجود بھی عبد الرحمن بن عوف کو اپنا بازو پکڑ کر نماز کے لیے آگے کھڑے کرا دینا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. خون میں لت پت ہوتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کو نماز مکمل کرنے کا اشارہ کرنا، ان کی بازو پکڑ کر، یہ ایکم محرم الحرام کی، ایکم محرم الحرام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو شہادت پائی، ایکم محرم الحرام کو شہادت پائی، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کا اول پرنسپل تھے، اور ان کی پہلے شاگرد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد سے کیسے سیکھی؟ وہی سیکھی، جان دے دی ہوئی ہے اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جس یونیورسٹی کا طالب علم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں اپنی عمل سے ادا کرتے ہوئے دنیا کو یہ دکھلا دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کی سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی سایہ میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی سایہ میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کی سایہ میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی سایہ میں. سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا گواہ کون دے گا میرے دوستوں؟ کسی کی گواہ، کسی کا گواہ احد دیں گے، کسی کی گواہ میدان بدر دیں گے، کسی کے گواہ مکے اور مدینہ کی گلی گلیاں پیش کریں گے، اور کسی کی گواہ، اور کسی کی گواہ خیبر پیش کریں گے، اور کسی کی گواہ. اور اسی طریقے سے فرمایا حضرت فاروق اعظم کی گواہ مسجد نبوی کی محراب پیش کریں گے، اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہ میدان کربلا پیش کریں گے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبات حمید بن ہلال نے بیان کیا ہے کہ ہم سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بیان کیا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھ ان کی قبر کی مٹی سے جھاڑے تو اپنی اسی جگہ پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور فرمایا بے شک اللہ پاک نے تمہاری آزمائش میرے ذریعے اور میری آزمائش تمہارے ذریعے سے کی ہے، اور مجھ کو تم میں سے میرے ساتھی کی چلے جانے کے بعد باقی رکھا ہے. بس خدا کی قسم ایسے نہ ہوگا کہ میرے پاس تمہارے امیر میں سے کوئی چیز آئے، نہ تمہارے امر میں سے. اسے بس خدا کی قسم ایسا نہ ہوگا کہ میرے پاس تمہارے امر میں سے کوئی چیز آئے تو میری سوا کوئی ایک اس کام کو انجام دے، اور ایسا نہ ہوگا کہ کوئی میرے پاس سے غائب ہو اور میں اس کی کسی چیز یا امانت میں کوتاہی کروں. اور اگر لوگوں نے نیکی کی تو میں بھی ان کی ساتھ نیکی کروں گا، لوگوں نے اچھے کام کی تو میں بھی ان کے ساتھ اچھے کام کروں گا، لوگوں نے اچھے سلوک کی تو میں بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کروں گا، اور لوگوں نے برائی کی تو ان کو میں ایسے سزا دوں گا کہ جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو. اور اس راوی نے کہا خدا کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں سے قطعاً تجاوز نہیں کیا، یہاں تک کہ دنیا چھوڑ گیا،
لیکن اپنے کام کو مکمل کر کے گیا ہے. جیسے کہا ویسا ہی پورے کیا. اگر تم میرے ساتھ اچھے کرو گے میں بھی تمہارے ساتھ اچھے کروں گا, تم لوگ میرے ساتھ اچھے سلوک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اچھے سلوک کروں گا, میرے ساتھ نیک نیتی سے سامنے پیش آؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ نیک نیتی سے پیش آؤں گا. میرے ساتھی کی جانے کے بعد اب تمہارے کے اللہ رب العزت نے تمہارے آزمائش اور میری آزمائش, تمہارے اوپر میری آزمائش اور میرے اوپر تمہاری آزمائش پیش کر دی ہے. ایسا نہ ہوگا کہ میری پاس سے غائب ہو اور میں اس کی کسی چیز یا امانت میں کوتاہی کروں, اور اگر لوگوں نے نیکی کی تو میں بھی ان کے ساتھ نیکی کروں گا, اور اگر برائی کی تو سن لو تو میں ان کے ساتھ ایسے ان کو سزا دوں گا کہ جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوگی. اور اسی طریقے سے عمر فاروق نے کی ہے, اسی طریقے سے عمر فاروق نے عدل و انصاف کی ہے. آج میرے دوستوں, آج ہمارے عدالتوں نے ایسے فیصلہ دیتی ہے اور ایسے فیصلہ دیتے ہیں, کسی کی حمایت پہ دے دی ہو یا کسی کی مخالفت میں دے دیتے ہیں. اور جب حمایت پہ دیتے ہیں اور اس کو سوچتے ہوئے ایک عدالت پیش ہوتی ہے اور عدالت بیٹھتے ہیں, جج صاحبان بیٹھ کر 10 منٹ کی جو ہے نا فیصلہ کو, اور جو ہے نا 2 دن تک 48 گھنٹے تک کھینچ کر لے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جو عدالت صحیح عدالت نہیں تھے, عمر فاروق والی عدالت نہیں تھے, انصاف عمر فاروق والے انصاف نہیں تھے. آج اگر عمر فاروق والی عدالت اور عمر فاروق والے انصاف ہوتے تو آج یہ عدالت وہ جو عدالت ہے وہ 10 منٹوں کے اندر 10 منٹ کا عدالت 10 منٹ میں سناتے, 10 منٹ کی باتوں کو 24 یا 48 گھنٹے تک لے کر نہیں جاتے. اللہ ہم سب کو عدل انصاف کرنے کے توفیق عطا فرمائے, اور عمر فاروق جیسے قربانی ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور عمر فاروق جیسے خلیفۃ المسلمین کے اوپر ہمیں محبت نصیب عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ اللہ پاک پروردگار عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خلفائے راشدین کی محبت اور صحابۃ الاجمعین کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.